کی، اور اسی جہنم کو جب محشر میں لائی جائے گی تو پھر وہ جہنم اپنے آب و تاب اور سرکشی میں ہوگے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں کو متعین کیا کہ اس جہنم کو کھینچ کر اور پکا کر محشر میں لائی جائے۔ بڑے بڑے جلیل القدر، بڑے بڑے بلند بالا رتبے والے پیغمبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے جہنم کے اس غیظ و غضب کی اس کیفیت کو دیکھے گا تو یہاں تک کہ میدان محشر میں جب جہنم کی وہ ہیبت ناکی کا مطالعہ اور نظارہ بڑے بڑے بزرگوار اللہ کے برگزیدہ بندے، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب وہ کیفیت دیکھیں گے تو ابراہیم خلیل اللہ زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کریں گے اور کہیں گے اے میرے رب، آج اس جہنم سے میں صرف اپنی جان کی امان چاہتا ہوں، اے میرے رب آج اس جہنم سے مجھے بچا لے، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے عظیم المرتبت ابو الانبیاء امام الموحدین جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ کیفیت ذرا تصور کیجئے۔ وہ پاخنڈی لوگ، وہ بے ایمان بے دین فساق و فجار کی جماعت جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بچا لیں گے، وہ بچا لیں گے، یہ بچا لیں گے جہنم سے، جہنم میں کسی کے باپ کی حکومت نہیں ہوگی، وہ کسی کی ماں کی جاگیر نہیں ہے۔ جب جلیل القدر پیغمبروں کی، اللہ کے مقرب فرشتوں کے، جن کے جہنم میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، اگر ان کی یہ کیفیت ہے وہ دیکھ صرف اور صرف وہاں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اس کی طرف سے ملنے والی مغفرت ہے، پروانہ مغفرت ہے جو انسان کو بچا سکتے ہو جہنم سے۔ تمام انبیاء اکرام جہنم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے اپنی اپنی جان کی فکر کریں گے اور زبان حال سے یہی کہیں گے ربی سلم ربی سلم ربی سلم، اے میرے رب مجھے آج بچا لے، مجھے آج بچا لے، آج اس خوفناک اور ہیبتناک جہنم سے بچا لے، بس یہی کافی ہے۔ نہیں ہے اللہ والو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم جولیوں کے ساتھ، اپنے ہم نواؤں کے ساتھ چل رہے ہیں، اچانک کسی تندور میں آگ کے بھڑکنے کی وہ کیفیت دیکھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو بڑے قاری قرآن اور صحابہ میں مفتی ہیں، اللہ اکبر، وہ جہنم کی اس تنور کو دیکھ کر کے، بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر کے سورہ فرقان کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں، رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ یہ آیت کریمہ تلاوت کرنا تھا کہ ان کے ساتھ ربیع بن خیثم رحمہ اللہ تھے، اور یہ آیت کریمہ سنتے ہی سیدھا دھڑام سے بے ہوش گر گئے، اور یہاں تک کہ کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی اور آپ کے ہم نواؤں نے انہیں اٹھا کر ان کے گھر تک لے گیا، اور یہاں تک کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مسلسل صبح کے وقت جو نکلے تھے، دوپہر تک ظہر تک ان کے ساتھ رہے، مسلسل کوشش کرتے رہے کہ اللہ کا بندہ ہوش میں آ جائے، مگر مسلسل کوشش کے باوجود بھی ربیع بن خیثم ہوش میں نہیں آئے۔ یہ کیفیت تھی ہمارے اسلاف کی کہ جہنم کی آیات سے جب گزرتے تو انتہائی کربناک صورت میں وہ کربناک صورت پیدا ہو جاتی، اور اپنے آپ کو کوئی بے ہوش پاتے تو کسی کے اندر اس قدر ہیبت اور ڈر بیٹھ جاتا، خوف بیٹھ جاتا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں جو اتنے بڑے جلیل القدر محدث ہیں، روایت بیان کیا جاتا ہے کہ سفیان ثوری جب جہنم کی آیات سے گزرتے، وہ جہنم کو یاد کرتے تو ہیبت سے خون کا پیشاب ہونے لگتا۔ بھلا یہ کیوں کیفیت نہ ہو؟ عمر فاروق جیسے عظیم القدر جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبت، قرآن کی وہ جہنم والی آیتوں کو دیکھ کر ہچکیاں لے کے روتے، ام المومنین سیدہ عائشہ کی یہ کیفیت ہوتی۔